السلام علیکم۔ صبر، ہر انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے اور اس کی طرف سے ملنے والی خوشیاں، دکھ اور غیر اخلاقی تلخ رویے سب انہی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنایا ہے اور تمہارا رب تمہیں ایک دوسرے سے ضرور آزمائے گا۔ آزمائش اولاد کے ذریعے سے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے آزمایا جائے گا، ساس بہو کے رشتے کو آزمایا جائے گا، بیماری کے ذریعے سے آزمائش ہوگی، مال اور غربت کے ذریعے سے آزمائش ہوگی، بے اولادی کے ذریعے سے آزمائش ہوگی۔ غرض کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہیں پر کھرے کو کھوٹے سے الگ کر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی کے پیپر میں ہمیشہ آنے والے ہر آزمائش سے پہلے ایک کمپلسری سوال پڑھنا مت بھولیں۔ سوال یہ کہ کیا تم صبر کرو گے ہمارے لیے؟ جس نیک بخت نے اس صدا پر لبیک کہا اور سنت پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے صبر کیا اور اپنے دل کو بچا لیا ہر قسم کی نفرت سے، یہ کہتے ہوئے کہ اس آزمائش پر صبر کرنے کا صلہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہے، میرے دل میں پیدا ہونے والی نفرتیں نہیں، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان کے دل میں میرے لیے محبت اور عزت پیدا کر دیتا، مگر میرے رب نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میرا رب اپنے پیارے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جس طرح اللہ اپنے بندے کے نصیب میں جنت لکھ دے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے آپ کے گناہوں کی گواہی دینے والے ہزاروں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اللہ جسے معاف فرما دے پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ اپنے بندے کے نصیب میں اپنی رحمت یعنی کبھی خوشی تو کبھی غم لکھ دے اور اس کا بندہ تھوڑی ہمت دکھا کر صبر اور شکر کا راستہ اختیار کر لے تو اس کے مقدر کو اللہ کے حکم سے چار چاند لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ من چاہی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنی زندگی کو رب چاہا بنا کر دیکھو، من چاہی نعمتیں خود بخود ہی مل جائیں گی، آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ لہٰذا جب بھی کوئی دل دکھائے تو غصے میں آنے کے بجائے ایک بار اپنے نبی کے راستے پر آ جائیے گا، کیونکہ رب چاہے تو 7 سمندر کے کھارے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تلخ رویوں کو خوش اخلاقی میں بدل دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکرانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بعض اوقات انسان اپنی پسند کو ہی بہترین سمجھتا ہے، کوئی برائی، کوئی خامی کا اس خوشی یا اس انسان میں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اپنی اسی خوشی کو حاصل کرنے کی چاہت میں انسان اکثر اوقات غلطیاں کرتا ہے، بغاوت اپنے آپ سے، اپنے سکون سے، کہ یہی ہے، اس کے علاوہ ساری خوشیاں بے معنی ہیں یا شاید کوئی خوشی ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کسی کو پسند کرنا کوئی برائی نہیں، پر اپنے انتخاب کو ہی صحیح سمجھنا برا ہے۔ دیکھ لینا، کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کا مہربان رب آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا نا تو آپ ڈوب جاتے، اور پھر اسی خوشی کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک لفظ ضرور شامل ہوتا، کاش۔ زندگی میں یاد رکھیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے اور نہ ہی خوشیوں سے محروم۔ جزاک